قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بالترتیب آیات مبارکہ، اس کا ترجمہ، تفسیر سننے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 76 تک درس آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج 77 آیت نمبر سے اس درس کا آغاز کریں گے، اور یہاں پر جو آیات مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں ان میں اللہ پاک نے منافقین کے اعمال بد ان کا ذکر کیا، اور ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں اول تو خرچ نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں تو تنگ دلی سے کرتے ہیں، اول نماز پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کوتاہی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی مختلف آیات میں منافقین کے اس طرز عمل کو بیان کیا۔ اس سے سابق آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ جو اللہ سے عہد کر دیتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مال عطا کرے تو ہم پھر صدقہ کریں گے اور پھر ہم بھی نیک بن جائیں گے، ہم بھی صالحین میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ انہیں مال دیتا ہے تو وہ بخل کرتے ہیں، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو وہ پورا نہیں کرتے۔ آگے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی یہ کیا ہے؟ یہ نفاق کی ایک علامت ہے، یہ منافقت کی ایک علامت ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اور ایک روایت میں 4 کو ذکر کیا گیا۔ ان میں یہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور ایک روایت کے مطابق جب جھگڑا ہو تو یہ گالی بکے۔ تو جس میں ایک علامت ہے منافقت کی ایک علامت پائی جاتی، اور جس میں یہ 4 پائی جائیں اسے روایت میں خالص منافق فرمایا گیا، یعنی منافق عملی کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو بد عقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ غریبی میں خدا کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ ادھر غور کریں، جو میں نے ایک سیاق و سباق بیان کیا اور جو اللہ پاک نے آیت نمبر 76 میں جو کچھ بیان فرمایا ہے کہ لوگ اللہ سے وعدے کر لیتے ہیں۔ آج اگر ہم مسلمانوں کا بھی طرز عمل دیکھیں تو کئی اعتبار سے کبھی مشکل میں پھنسیں تو اس وقت ذہن دماغ میں یا زبان پر اللہ سے گویا کہ کچھ وعدے کیے جا رہے ہیں، گریاں زاری کرتے ہیں، یا اللہ اس مشکل سے نکال دے، اس مشکل سے نکال دے، اس مشکل سے نکال دے، اس کے بعد یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، خود نیک ہو جاؤں گا، توبہ کر لوں گا، نیکی کی طرف آ جاؤں گا، یہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں۔ کہیں سے پیسے ملنے کی امید ہے، پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ سے پھر وعدے ہوتے ہیں، ایک طرح کی نیتیں ہوتی ہیں، ملیں گے تو غریبوں کو دوں گا، اس سے میں نیکی کروں گا، اس مال کے ذریعے اچھائی کروں گا۔ اور کئی مرتبہ کبھی کسی مشکل سانے حادثے میں آدمی پھنسا ہوتا ہے تو ابھی مشکل میں ہی آدمی اللہ سے لو لگاتا ہے، تو وہ گویا کہ اللہ سے کوئی نیتیں کرتا ہے۔ اچھا، کوئی اپنے خاندان میں کوئی جوان کی موت ہو جاتی ہے، اب اس کے ارد گرد کے قریب دوست جوان جو ظاہر اس کے جنازے اس کی تدفین میں جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک اللہ سے گویا کہ لو لگاتے ہیں کہ ہمیں بھی اب آخرت کو یاد رکھنا ہے، قبر کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی،
مگر جیسے ہی وہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر اپنی دنیا کے اندر اپنی اسی زندگی میں اپنے انہی افعال و اعمال میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مال پھنسا ہوا ہے، کچھ بھی ایسے پرابلم ہے، وہ اللہ سے وعدہ کر لیا لیکن جب پورا کرنے کا وقت آیا مشکل اللہ نے دور کر دی، مال جو نہیں مل رہا تھا مل چکا، اب وہ دوبارہ اسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی روشنی میں دیکھی جائے تو یہ ٹوٹل وہی منافقانہ چال اور منافقانہ اعمال ہیں جن کی مذمت قرآن مجید میں فرمائی گئی۔ ہونا تو یہی چاہیے، کسی سے بھی وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے، مگر رب سے کیے ہوئے وعدے اور اس کو خلاف کرنا، یہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ ترجمہ، کیا انہیں معلوم نہیں تھا اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب عیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت اور مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک چال کو، ایک برے عمل کو بیان کیا، اور وہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی ہر بات کو اور سرگوشی کو یہ سب جانتا ہے۔ معاملہ یہ ہوا کہ جب صدقات کا حکم دیا گیا تو اب یہ تھے کہ کوئی زیادہ مال لے کر آئے، کوئی کم مال لے کر آئے۔ جو زیادہ لائیں تو منافقین ان کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ ریاکار ہیں، دکھلاوے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، جو کم لائے تو ان کو کہتے ہیں اور یا ان کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے اس تھوڑے سے مال کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ باتیں جو چھپ کر کیں یا سرگوشی کے طور پہ یا اعلانیہ کسی طرح بھی، اللہ ان کو جانتا ہے، اور اللہ علام الغیوب ہے، اور اس کی مذمت کو بیان فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ تھوڑی چیزیں بھی لائے، زیادہ چیزیں بھی لائے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانے پر 4000 درہم لائے، اور یہ کہنے لگے کہ میرے پاس ٹوٹل 8000 درہم ہے، تو میں نے 4000 گھر والوں کے لیے رکھ دیے، 4000 آپ کی بارگاہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا عطا فرمائی کہ جو تم نے رکھ لیا اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو تم نے دیا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ اور یہاں تک کہ کہا گیا کہ ان کو پھر اللہ نے اتنا مال دیا اور اتنا زیادہ مال بڑھ گیا کہ جب ان کا وصال ہوا تو ترکے میں وراثت میں جو کچھ تقسیم کیا گیا، تو اب 2 بیویاں تھیں، تو ان کا 8واں حصہ جو وہاں سے نکالا گیا، تو جو 8واں حصہ نکلا تو اس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی، یعنی 4000 درہم خرچ کیا اور 1,60,000 درہم وہ تھی۔ اچھا، ایک اور صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ 4 کلو کھجوریں لے کر آئے۔ اچھا، کھجوریں عام تھیں وہاں پہ، باغات ہی سب کھجوروں کے اور یہ سب چیزیں، لیکن لائے انہوں نے کہا میں نے مزدوری کی ہے اور 2 سا، یعنی گویا کہ کہیں کہ 8 کلو مجھے کھجوریں مزدوری میں ملی ہیں، تو میں نے 4 کلو گھر والوں کے لیے اور 4 کلو 1 سا آپ کی بارگاہ میں حاضر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول فرمایا اور بلکہ ان کی قدر فرمائی، ان کے صدقے کی بھی قدر فرمائی کہ ٹھیک ہے، پتہ چلا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، للہیت ہے تو وہ زیادہ بھی قبول ہے، اور للہیت اخلاص نہیں تو پھر تھوڑا بھی قبول نہیں۔ دکھلاوا تھوڑے میں بھی ہو سکتا ہے، دکھلاوا زیادہ میں بھی۔ لیکن منافقین نے ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال کو معاذ اللہ یا تو ہلکا جانا یا دکھلاوے پر معمول کیا، اللہ نے دونوں کو پسند نہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو صحابہ کے ان کے اعمال کے بارے میں یہ کہا جائے
تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت منافقین کی بیان کی۔ اس سے پتہ چلا کہ نیک لوگوں کو نیکی پر مذاق اڑانا تو یہ منافقوں کا عمل ہے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی اگر نیک لوگوں میں اور پھر علماء بھی، علماء دین میں، اور لوگ ان کے بھی طرح طرح استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ بھی منافقانہ ان علامات میں سے ایک علامت ہے اور وہی طرز عمل ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو منافقوں کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا۔ جب پتہ چل گیا کہ ہمارے بارے میں تو آیتیں نازل ہوئی تو یہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں، آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت عامہ کے صدقے اپنے دعائیں بھی مانگ دی، یعنی آپ استغفار بھی وہ کسی کے لیے کر دیا، تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں اور آپ 70 بار بھی کریں اللہ نہیں معاف کرے گا۔ وجہ یہ اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کرنے والے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیے گا ناظرین کرام کہ یہاں معاف ان منافقوں کو نہ کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کے لیے، آپ کی محبت اور تعظیم سبحان اللہ کیسی ظاہر فرما دی کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا رب انہیں معاف نہیں کرے گا۔ جب وہ اسی کفر پر ہیں، اسی پر موجود ہیں، تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ جن کے لیے ارادہ کرے تو انہیں پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یا ان منافقوں کے لیے یعنی یہ کہ یہ اسی حالت میں رہے اور اللہ ان کو عذاب دے گا، کیونکہ کافر کے لیے مغفرت نہیں اور نہ ہی مغفرت کا سوال کر سکتے ہیں۔ یہاں منافقین کی بات ہو رہی تو فرمایا اگر آپ استغفار کریں یا نہ کریں، کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ بعض اوقات رحمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بھی دیں ظاہراً، لیکن اللہ نہیں معاف فرمائے گا۔ اس کی مثال ایک بلا تشبیہ یوں سمجھے، دنیا کے اندر کوئی کسی کے بھائی، والد، ماں، باپ، ایک جو محبت والے رشتے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہاں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو آدمی بڑا انتقام میں اور اس کا بدلہ لینے کے لیے آگے آگے ہوگا۔ اچھا والد ہے، والدہ ہے، بھائی ہیں، بہن، کوئی بھی رشتہ ہے، وہ منع کرتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، لیکن جو ایک بدلہ لینے والا یا ایک انتقام لینے والا اس کو محبت یہاں اتنی ہے کہ وہ ان کی بھی اس صورت میں یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کہیں نہ کہیں میں نے اس کے اسے سزا دینی، میں نے اس کے ساتھ یہ انتقام لینا۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی یا نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ اس کا عمل بھی ایک طرح کا محبت شمار کیا جائے گا، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں اللہ نہیں ان کو بخشے گا، کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا اور منافقت والے انداز اپنائے، آپ کے صحابہ کے بارے میں یہ منافقت والے انداز اپنائے، پھر کفر کیا، اس بات پر یعنی کہ دل سے تو وہ ایمان لائی نہیں تھی، زبان سے کہتے تھے اور اس طرح کی چالیں چلی، اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ نہیں معاف کرے گا، اللہ ان کو نہیں بخشے گا، آپ استغفار کریں یا نہ کریں۔ تو یہ بھی نہ بخشنا اور استغفار قبول نہ کرنا یہ بھی اظہار محبت میں نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم ظاہر کرنے کے لیے اور آپ کا مرتبہ اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس آیت کو کسی اور پرائے میں نہیں سوچنا چاہیے، یہ تشریح ہمارے علماء اہل سنت نے اس کی فرمائی ہے اور اس انداز سے اس آیت کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ یہاں پر بھی ناظرین اکرام غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، گرمی کی شدت، سفر کی دوری، زیادہ راہ کی کمی، جان کا خوف،
تو منافقین کی ایک بڑی تعداد، وہ ان کا نفاق بھی سامنے آ گیا اور ان کی چال بھی سامنے آئی، وہ کہہ رہے ہم نہیں جا رہے، یعنی وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے کس بات سے کہ وہ اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جائیں، اور وہ خوش ہوئے اس بات پہ کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، وہ دھوپ میں ہیں، گرمی میں ہیں، کہیں بھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بھی کیا کہتے تھے؟ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو، کہاں نکل رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے کہہ دیں، کیا کہنا ہے؟ کہ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ بڑی تپش والی ہے، وہ گرم ترین ہے، اس گرمی میں نکل جاؤ گے اس سے بچ جاؤ گے گویا کہ، لیکن وہ یہ نہ سمجھے اور وہ اس چیز پر خوشی منا رہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ایمان کی برکت سے نیکی والے کاموں پر انسان کو دلیری ملتی ہے، لیکن نفاق کی وجہ سے ہمیشہ کم ہمتی، سستی ان کاموں میں رہتا ہے۔ اور یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس کو گناہ آسان لگے اور نیکیاں بھاری لگے، گناہ کرنا آسان ہے، ہلکا ہے، اور نیکیاں اس پر بھاری لگتی ہیں اس کو، تو یہ نفاق کی علامت اس میں موجود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر بڑی بھاری، بقیہ نمازوں میں آ جاتے تھے، لیکن جس کے اندر تھوڑی ہمت دکھانی ہے، نیند سے اٹھنا ہے، یا عشاء جس میں نیند کا غلبہ رہتا ہے، یا کھانے پینے میں لوگ اور ادھر ادھر گزارتے ہیں وقت، تو فرمایا منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری نماز ہے وہ عشاء اور فجر کی نماز۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ جو منافق تھے ان کی یہ باتیں کہ وہ بعد میں جو خوشی منا رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے رسول اللہ سے اور ہم ادھر رہ گئے، وہ تبوک کے مقام کی طرف چلے گئے، تو خوشی منا رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا اور ہم نے اچھا فیصلہ کیا، حالانکہ وہ اچھا فیصلہ نہیں۔ ہاں یہ منافقوں کا انداز تھا، لیکن صحابہ کے انداز بڑے پیارے انداز تھے، انہوں نے تو جان مال سے قربانیاں بھی دیں۔ لیکن ایک صحابی کا واقعہ، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو گھر آئے نا تو گرمی بہت تھی، تو ان کی اہلیہ نے، بیوی نے، جو چھپر ہوتے ہیں تو وہاں پانی چھڑکاؤ کر کے بڑی ایک ٹھنڈک والا ماحول بنا کر، ہوا چل رہی ہے اور یہ وہاں پانی چھڑکا ہوا ہے، تو یہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اچانک ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں یہاں سکون سے بیٹھا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی میں، یہ لو بھی اتنی ہے گرم، اور آپ سفر کر کے گئے ہوئے اور میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو فوراً ان پر ایک جو کیفیت طاری ہوئی، ان کو ایک جذبہ ایمانی ایسا، سبحان اللہ، اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں یہاں ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوں۔ تو انہوں نے فوراً اپنے کچھ کھجوریں لی اور سواری لی اور پیچھے سواری لگا دی کہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں لشکر میں ملوں گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب دور سے دیکھا تو کہا ایک ایسا آدمی آ رہا ہے گویا کہ شتر مرغ کی طرح، یعنی اتنی تیز سواری کو لے کر آ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو خیثمہ ہو، یہ ابو خیثمہ ہوں گے، یعنی وہ پیچھے رہ گئے تھے تو وہ ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ یہ لشکر اسلام کے ساتھ مل گئے۔ تو صحابہ کے انداز یہ تھے، وہ منافقین تھے جو پیچھے بھی رہے اور ان پیچھے رہنے میں خوشی منا رہے تھے۔ اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ یہاں جو آیتیں اس میں بطور خاص انہیں کوئی تھوڑا ہنسنے اور زیادہ رونے کا یہ حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ خبر ہے، ان کے انداز اور ان کے طریقے کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جتنا بھی یہ دنیا کے اندر چونکہ ہنس رہے ہیں، انہوں نے ہنسی مذاق بنا لیا مسلمانوں کو، تو یہ دنیا کے جتنا بھی ہے نا تو یہ تھوڑا ہی رہے گا، ان کے اب جو زندگی میں آنے والا ہے وہ کثرت سے رونا ہی آنے والا ہے، کہ یہ ایک طرح کی خبر دی جا رہی ہے کہ یہ ہنسنا یہ تھوڑا، یہ اب آگے رونا ہی ہے، زیادہ ان کا کیا ہے وہ رونا ہے۔ تو یہ ان کی چالوں کے بارے میں بیان کیا گیا، یعنی منافقین کے طرز عمل کے طور پر اس کو ذکر کرنا، خبر دینا، یہ ایک الگ۔ لیکن یہاں ناظرین کرام ایک اور بھی جو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ہنسیں تھوڑا اور گریہ زادی زیادہ کریں۔ رونا اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، خشیت سے رونا یہ زیادہ ہو، اور ہنسی مذاق کے معاملات یہ قلیل ہوں، یہ کم ہو۔ ہمیں بطور حکم یہ بہرحال کہا گیا اور دیا گیا ہے۔ اور اس پر یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ارشاد فرمایا
کہ اے لوگو رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی بھی چلائی جائے تو وہ بھی چل پڑے۔ تو یہاں ہمیں خود ایک رونے کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیات بھی ہوتی، روتے، تلاوت کے دوران روتے، نماز میں روتے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے یہ رونا۔ تو یہ رونا ایک محبوب ترین بہرحال عمل ہے۔ اللہ پاک ہمیں فکر آخرت میں گریہ زاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آگے ارشاد فرمائے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ پھر اے حبیب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو، ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو، تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھ رہو۔ اب یہاں یہ بات اللہ پاک نے یہ خبر دی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ تبوک سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں تو کچھ اب منافقین یہ چال چلیں گے کہ آپ کے پاس آ جائیں گے، اس کے بعد کہیں جانا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم وہاں چلیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو اللہ نے پہلے خبر دے دی، ان کو کہہ دے خبردار آپ تم نے نہیں میرے ساتھ جانا، کہ جب پہلے تم بیٹھ گئے تھے تو انہی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ نے یہ غیب کی خبر پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ وہ اجازت مانگیں گے، اور کوئی اب حکم ہو تو ہمیں بتائیں۔ تو آپ فرما دیں ان کو منع کر دیں، ان کو آپ نے کہنا ہے کہ تم پہلے بھی نہیں نکلے، اب بھی نہیں نکلنا، اور انہی کے ساتھ ہی بیٹھے رہو جن کے ساتھ تم پہلے بیٹھے تھے۔ اس سے وہ پتہ چلا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اس سے تو اب اس سے ایک طرح کا یہ سب معاملات میں قطع تعلقی ہو گیا، یہ نہیں کہ اسے بھی راضی اور اسے بھی راضی اور اسے بھی راضی، یہ کوئی درس نہیں ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ارشاد فرمایا اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اب یہاں پہ منافقین کے جنازے اور ان کی قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی یہ جب مرا تو اب ان کا ایک بیٹا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو بڑے کثیر عبادات والے اور مخلص صحابی تھے۔ تو بیٹے نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ایک کام کریں کہ جنازہ بھی پڑھا دیں اور کفن میں اپنا قمیض دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت کے تحت کہ میں یہ قمیض دے دیتا ہوں، اس سے کئی اور منافقین ایسے ہوں گے کہ وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، توبہ طائب ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اور جنازہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے مختلف تھی کہ آپ نہ جنازہ پڑھائیں نہ یہ قمیض دیں۔ اچھا، قمیض دینے کی ایک حکمت یہ بھی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بدر میں اسیری میں آئے، قیدی میں آئے، تو اسی منافق نے اپنا کرتا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے اپنا ایک قمیض دے دیا تاکہ یہ بدل ہو جائے۔ جنازہ اس لیے پڑھا دیا کہ دیگر توبہ طائب کر لیں اور وہ بھی اسلام کی طرف آ جائے۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے جنازہ پڑھا دیا یہ ہوا اور آپ کی وہ حکمت بھی پوری ہوئی، کئی لوگ ایسا بھی ہوا کہ دیکھ کر ایک بڑی تعداد مسلمان ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر آیت نازل فرما دی کہ یہ منافقین ہیں۔ اب آپ اس وقت چونکہ ممانت بھی نہیں تھی، اب ممانت آ گئی تو اللہ ان کو نہیں بخشے گا، آپ ان کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں، آپ ان کی قبر پر بھی نہ کھڑیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی ممانت فرما دی، اور اس کے بعد پھر یہ ممانت ہو گئی، اور جنازے میں اور کوئی کسی طرح کی ان معاملات میں وہ شرکت ہے وہ پھر ممانت ہوگی۔ بلکہ دعا کرنا ہی یاد رکھے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ بھی حرام ہے، اس کی باقاعدہ ممانت موجود ہے کہ کافر کے لیے کوئی اسی طرح کی مغفرت کی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ تو یہ چند احوال منافقین کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کی آیات میں ہیں، آگے بھی کچھ احوال انہی منافقین کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر
84 تک آج کا ہم نے یہ درس سنا ہے. 85 سے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس درس قرآن کو سنیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. منافقین کے جو احوال، طریقے اور اعمال بد افعال بیان کیے گئے، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق دے. اور جو صحابی رسول اور صحابہ کرام کے جو انداز ہیں، اللہ ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن آسان